میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی قرآن والوں پر لگائی، جنہوں نے اپنے بچوں سے مزدوریاں نہیں کرائی بلکہ قرآن کی محبت میں مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ایسے بیٹوں کو دودھ پلا کے جوان کیا ہے، جو جوانی میں دبئی اور کویت کے سوٹ کیس اور کمبل لا کر کے نہیں بلکہ صبح مدرسے سے ماں باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ جا کے دینے والے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جنہوں نے ان بھائیوں کے جوتے صاف کیے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے بہنوں کو جنت کے دروازے تک لے کر کے جائیں گے۔ ایسے بہن بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اپنا دن بھی قرآن کے لیے نام کر دیا ہے اور اپنی رات بھی قرآن کے نام کر دی ہے۔ ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں میری اوقات کیا ہے میں بیان کر سکوں، بس اتنا سمجھ لیجئے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جاؤ زمین کے اس کونے کونے کی مٹی اٹھا کے لاؤ جہاں پہ قرآن والے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، جہاں ان کے قدم رکھے جاتے تھے، جہاں بیٹھ کر کے یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج میری قوم انہی قرآن والوں کو کوئی زکوٰۃ خور کہہ کے آواز دیتی ہے، کوئی چندے والا کہہ کے آواز دیتی ہے، کوئی یتیم کہہ کے آواز دیتی ہے، کوئی لاوارث کہہ کے آواز دیتی ہے، اور ممبر والوں سے بھی گزارش ہے اپنے اشتہاروں میں انہیں لاوارث نہ لکھا جائے، انہیں یتیم نہ لکھا جائے، انہیں بے سہارا نہ لکھا جائے۔ یہ جو 29 طلبہ بیٹھے گئے یہ لاوارث نہیں ہے، خدا کی قسم ان کی عظمتیں تو یہ ہے ان کا وارث خود کعبے والا بھی ہے، مدینے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت ماشاءاللہ زندہ باد۔ یہ لاوارث نہیں ہے، وارث نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کا وارث کعبے والا بھی ہے اور جن کا وارث مدینے والا بھی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں چندہ نہ دوں تو مطبخ بند ہو جائے گا، میں پیسہ نہ دوں تو یہ فاقے سے مر جائیں گے، تمہیں نہیں پتا ہے مہمان تیرے گھر آتا ہے تو تجھے فکر ہوتی ہے، جب یہ حضور کے گھر میں آئے ہیں تو ذمہ داری میرے نبی کی ہے۔ سارے امیر اپنی تجوریوں کو تالے لگا دو اور کوشش کر کے دیکھ لو کہ ان کی تعلیم بند ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، صفہ والے بھی پڑھ کے گئے تھے اور اس ادارے والے بھی پڑھ کے جاتے رہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ جامعۃ الرضویہ غوث العلوم، زندہ باد، زندہ باد۔ مفتی صاحب کھلا حق ہے۔ اگر کیا کہنے میں بڑی تیزی سے بات پوری کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس مولانا زبیر کا فون پہنچ جائے، ان میں سے کسی عالم کا فون پہنچ جائے تو بدماشی نہ دکھانا۔ ہاں کیا بات ہے مولانا، پچھلے سال آپ کی 500 کی رسید تھی تو ابھی ٹائم بہت ہے، لے لینا، بھاگے جا رہے تمہارے 500 روپے۔ سن اور کان کھول کے سن، اگر کوئی عالم تیرے دروازے پہ آیا ہے نا تو یہ عالم کی خوش نصیبی نہیں، تیری خوش نصیبی ہے۔ اللہ، بہت بڑی بات، تیری خوش نصیبی ہے، بہت بڑی بات۔ میں ایک جلسے میں گیا تھا، ایک جلسے میں میرا جانا ہوا تو اس مدرسے کے محتمم نے مجھے اپنا گھر دکھایا، اس نے کہا میں نے اپنے گھر کی چوکھٹیں بیچ دی، دروازے اکھاڑ کے بیچ دیے، میرے گھر میں بھینس پلتی تھی وہ بھی بیچ دی۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا تاکہ یہ قرآن پڑھنے والے فاقے سے نہ رہ سکے، اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ مسکرا رہا تھا، میری آنکھ میں آنسو آئے، اس نے میرے کندھے کو پکڑ کے کہا مولوی تو کیوں رویا؟ کہا میں نے کہا یار میں اس لیے رو رہا ہوں اگر کوئی میرے لیے 10 روپے خرچ کر دے میرا جی چاہتا ہے اسے سینے سے لگا لوں، تو نے نبی کے لیے گھر لٹا دیا ہے، مدینے والا تجھے کتنی دعائیں دے گا۔ کیا کہنے حضرت، واہ واہ واہ، بہت ماشاءاللہ۔ ہم مولویوں کو اوقات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، سنو گھمنڈ ہے نا پیسے پہ، جیب میں رکھ اپنا پیسہ، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اگر آپ کا لگ گیا ہے نا کوئی پیسہ ان کی خدمت میں، صرف ان کی خدمت میں، تو میں کہتا ہوں مقدر کے دھنی ہو، قسمت کے تاجدار ہو، کیونکہ یہ صرف قرآن والے نہیں، یہ جنت والے، یہ جنت والے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو ایک دلیل دوں، آپ نے ادارہ دیکھا، کیا نام ہے مدرسے کا اپنے حضرت؟ الجامعۃ الرضویہ، الجامعۃ الرضویہ غوث العلوم۔ غوث العلوم۔ کتنے بچے باہر کے رہتے ہیں؟
کتنے؟ 200 سبحان اللہ 200 زور سے سوا، سب بولے سوا 200. ایک ادارے میں کتنے سوا؟ اگر ایک گھر کے اندر 12 ممبر ہو تو 12 لوگوں کو پالنے کے لیے کم سے کم 4 کو کمانا لازم ہوتا ہے. اللہ حق ہے حضرت، بہت بڑی بات ٹھیک ہے نا؟ سچی بات. 12 لوگوں کو پالنے کے لیے گاؤں کے اندر 4 لوگوں کو محنت کرنا ضروری ہے، اور شہر دہلی جیسا ہو تو 12 کو جینے کے لیے 12 ہی کو محنت کرنا ضروری ہے. اگر شہر ہو تو ٹھیک ہے نا. کم سے کم کتنے لوگوں کو؟ 12 میں سے کتنے؟ 4. سلام کرو ان مدرسے والوں کو، یہ 12 کا انتظام نہیں کرتے، 250 کا انتظام رکھتے ہیں. اور یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھلاتے ہو. لگا سکتے ہو اندازہ؟ تیری میری کٹھیاں خالی ہو جائیں گی لیکن 50 بچے نہیں پال پاؤ گے. یہ 250 جو پل رہے ہیں نا، یہ تیری میری طاقت نہیں، یہ مدینے والے کی نسبت سے پل رہے ہیں، مدینے والے کی نسبت سے پل رہے ہیں. 250 ایک ٹائم میں کھانا کھائیں، 2 ٹائم کے 450 کتنے؟ 450. سبزی کھیل لو اور کسی کو پڑھنے کی توفیق کریں. 2 بجے تک پبجی کھیل رہا، 11:30 بجے سو کر اٹھ رہا. ابا سے کہا تو نے نہیں اٹھایا؟ کہ میری بھی آنکھ نہیں کھلی تھی. تیری کیوں نہیں کھلی؟ کہ 4 بجے تک میں نے بھی فون چلایا. اب ان نسلوں کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یاد رکھیے 250 کے ڈبل کتنے ہوتے؟ آپ نہ بولنا، آپ بتا چکے. باقی بولے کتنے؟ 450 اور اتنے ہی اور کر لو 250. 250 بڑھانے ہیں صرف 600. جلدی جلدی بولو. 675. ایک دن میں 675 لوگوں کا کھانا. 300 کی بارات آتی ہے نا تو 6 مہینے سے چاول اکٹھا کرنا پڑتا. اللہ اللہ اللہ. آپ حساب لگاؤ، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 300 لوگ برات میں آتے ہیں تو 3 مہینے سے محنت ہو رہی ہے. 12 نہیں بلکہ 35 گھر والوں سے کہا جاتا ہے بیٹے بارات کو کھانا کھلانا ہے، بیٹے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن آ کے دیکھ تو صحیح، جیسی صبح ہوتی ہے ویسی دوپہر ہوتی ہے، جیسی دوپہر ہوتی ہے ویسی ہی شام ہوتی ہے، جیسی شام ہوتی ہے ویسی صبح ہو جاتی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو پھر بریلی والے نے کہا تھا حساب نہ لگانا، لگا نہیں پاؤ گے. اگر سمجھنا گے تو بس اتنا سمجھ لو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مدرسہ جامعۃ الرضویہ غوث العلوم بانی و سربراہ اعلیٰ مولانا زبیر حنیفی صاحب قبلہ. زندہ باد زندہ باد. حق حضرت ماشاءاللہ، رسول اللہ. حق ہے. اور زور سے بولے یا رسول اللہ. اللہ اللہ. ہے جی. یہ کچھ لوگ چپی مارے بیٹھے نہیں. ٹھنڈی زیادہ ہے، میں سائنٹسٹ بھی ہوں. تم زور سے بولو گے گرمی لگے گی جیسے مجھے لگ رہی. حق حضرت. گرمائی آئے گی. بولے ذرا کھل کے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور زور سے. رسول اللہ. یہ پیچھے والے آواز کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ شور میت کی روٹی میں سنی مچا دیتا ہے. کہہ رہا ہو جی مجھے نہ ملی روٹی، ادھر دے بے پلیٹ. میت کی روٹی میں شور مچا اور جلسے میں مر جاتے ہیں. بولے بولے. یہاں اتنی زور سے بولو. میں نوجوانوں سے کہوں، بوڑھوں سے کیا کہنا، وہ تو اکڑ گیا ہے درخت، وہ کٹے گئی، اب سیدھا نہیں ہونے ہے نا. میں جوانوں سے کہوں گا، جوانوں آج جشن قرآن ہے، اتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے. گھر جاؤ، ماں پوچھے آواز کا کیا ہوا، کہنا ماں جن پہ پیسے تھے انہوں نے پیسے لگا دیے، مجھ پہ آواز تھی، میں قرآن کے نام آواز اٹھا کے آ گیا. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے لگا. سلامت ہے. یہ میرے آگے تو اتنے اچھے لوگ ماشاءاللہ. میں تقریر کرتا رہتا اگر تم فلائٹ رکوا دیتے. خیریت ہے سارے لوگ؟ ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی اتنی کہ یہ کیسے پل سکتے ہیں حضور کے صدقے میں. اور حضور کیسے پالتے ہیں؟
سن بھائی 10 روپے کا چندہ دے کے مدرسے کو جھانک کے کہنے والا کیا کرایا 10 روپے لیے ہاں حضرت 20 روپے دے کے کہہ رہا مولانا 20 روپے لیے تھے کام کدھر ہوا 20 روپے کا لمٹ میں رہے اوقات میں رہے تجھ سے اپنے بیٹے کی 5 روپے کی ٹوپی نہیں خریدی جاتی انہیں تو 250 بچوں کو باپ بن کے پالنا پڑتا ہے زندہ باد یہ کہاں رہتے ہیں یہ مدرسے میں میرے بھائی نے بتایا کہ بولے کویت سے آپ کو سننے کے لیے آئے ہوں میں نے قطر سے بولے وہاں بہت سنتا ہوں آپ کو جتنے بھی پردیس میں پردیسی رہتے ہیں نا ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرو اس لیے کہ جو پردیس کاٹتے ہیں نا وہ اپنے پریوار کی خدمت کے لیے پردیس کاٹا کرتے ہیں بڑی قربانی ہوتی ہے بڑی قربانی ہوتی ہے کہاں رہتے ہیں یہ سارے لوگ جلدی جلدی بول دو یار مدرسے میں ان کے بیڈ ہے بیڈ نہیں ہے بھائی بتاؤ ہمارے بچے کہاں سوتے ہیں اچھا بستر ہوتا ہے نا اور صبح اٹھتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ملتا ہے کہ گرم جلدی بولو گیزر لگا ہوتا ہے اور جو بچے اسکول جاتے ان کی آپ کنڈیشن دیکھیں ماں صبح اٹھاتی ہے گرم پانی گیزر کا ہوتا ہے بچوں کو منہ دھلایا جاتا ہے اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور خدا کی قسم لیٹنے کے لیے وی آئی پی گدے ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن روموں میں ہمارے بچے سوتے ہیں اور وہی ہمارا اسکول کا بچہ اگر 2 منٹ کے لیے ننگے پیر فرش پہ آ جائے ناک بند ہوتی ہے تھوڑی دیر کھیل لیتا ہے تو اس کی پسلی جام ہونے لگتی ہے اگر زمین پہ لیٹ جائے تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے ماں باپ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میرے لال کو کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر نے آلہ لگایا کہ زمین پہ لیٹا تھا اس کو سردی لگ گئی ہے مگر آؤ قرآن کی قسم چلو میرے ساتھ مدرسے میں یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جب یہ بستر پہ لیٹتے ہیں ان کے لیے عالی شان بستر نہیں ہوتے ہیں کتنے بچوں کے بستر اتنے پرانے ہوتے ہیں اگر اوپر پیر رکھو تو نیچے کی سردی اوپر محسوس ہوتی ہے کئی بچوں کے گدے 6 سال پرانے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کئی بار سوتے سوتے یہ بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں ہم اگر گھر پہ سوتے ہو کمبل گر جائے ماں اٹھا کے رضائی چہرے پہ ڈال دیتی ہے باپ رضائی سنبھال دیتا ہے لیکن جب سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے نہ کوئی رضائی سنبھالنے والا ہے نہ کوئی بستر پہ لٹانے والا ہے کتنے تو سوتے سوتے نیچے چلے جاتے ہیں اور اسی فرش پہ سوتے سوتے فجر کی اذان ہوتی ہے بلکہ کتنے تو قرآن والے فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اب پوچھو مولانا زبیر سے ان میں سے کتنے بچوں کو نیمونیا ہوا ہے کتنوں کو پسلی چلی ہے کتنوں کو ٹھنڈ لگی ہے کتنے سردی کی وجہ سے مرے ہیں یہ کہیں گے ایک بھی ایسا کیس نہیں آیا ہے کوئی بھی آج تک سردی کی وجہ سے مرا نہیں ہے میں کہوں گا بتاؤ تو صحیح اگر یہی بچہ گھر پہ رہ کر کے ننگے پیر چل لے تو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور یہی مدرسے میں رہ کے ٹھنڈی زمین پہ رکھے ٹھنڈے فرش پہ رکھے بیمار کیوں نہیں ہوتے تو مدینے سے آواز آتی ہے نادان جو گھر پہ رہتے ہیں انہیں ماں باپ سنبھالتے ہیں جو مدرسے میں رہتے ہیں انہیں رسول پاک سنبھالتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تاج الاولیاء کانفرنس زندہ باد عشق محبت ذرا بلند آواز سے جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر اس باپ کو جس نے اپنا بیٹا قرآن کے نام کر دیا ہے اتنی آسانی سے قرآن نہیں آتا ہے کم سے کم ایک آیت کو 1000 مرتبہ رٹنا پڑتا ہے تب وہ زبان پہ جاری ہوتی ہے تب وہ زبان پہ جاری ہوتی ہے وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بیٹے قرآن کو دے دیے وہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہیں جنہوں نے اپنے لال قرآن کے نام کر دیے مذاق ہے اولاد چھوڑنا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں ہوگا جن کی جدائی میں ماں باپ روئے نہ ہوں گے ہم سبھی ہم پردیس کاٹنے والے لوگ سبھی نے مدرسہ جب جوائن کیا ہے ہم کو سب کو وطن چھوڑنا پڑا ہے لوگ کھیل سمجھتے ہیں
تماشا سمجھتے؟ اس ماں سے پوچھ جو بیٹے کو چومے بغیر سوتی نہیں، وہ کیسے ایک بیٹے کے بغیر 3 سال کاٹ گئی؟ اس ماں سے پوچھ جو کبھی بیٹے کو دیکھے بغیر ایک دن نہیں گزار پاتی، 2 منٹ کے لیے بیٹا غائب ہو جائے ماں دوپٹہ سر پہ رکھ کے روڈ پہ آ جاتی ہے، میرا گڈو دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اس ماں کی قربانیوں کو سلام یار، جس نے 6 سال کے لیے بیٹا قرآن کے لیے بھیج دیا۔ جا، میری محبت سے زیادہ قرآن کی محبت لازمی ہے۔ ایسے ہی اولاد قرآن کی قاری نہیں بنتی، ایسے ہی بیٹے قرآن والے نہیں بنتے۔ اور میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کبھی مدرسے میں آ کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں۔ آپ تعویذ لو، تمہاری مرضی ہے، ڈوریاں گلے میں لٹکاؤ، تمہاری مرضی ہے، پانی چھڑکو بدن پہ کفن پہ، تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر برکت چاہتے ہو نا تو کبھی مدرسے آ کے قرآن والوں کو بھی سینے سے لگایا کرو، آیا کرو کبھی مدرسے، اور کبھی قرآن والوں کو بیٹا کہہ کے آواز دیا کرو۔ 4-5 دن ہو گئے ایک دستار بندی کے جلسے میں گیا تھا، تو مجھے مدرسے کے صدر نے بتایا کہ یہ جو بچہ ہے نا بیچ میں جو بیٹھا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے اور قرآن کا پورا حافظ ہو گیا ہے۔ اس کا چچا پھٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا ایک خیال رلانا ہے، کاش اگر باپ ہوتا آج کتنا خوش ہوتا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کے کہا پگلے، تو اتنا زمین پہ خوش نہیں ہو رہا ہے جتنا اس کا باپ آج قبر میں خوش ہو رہا ہوگا۔ اور جس نے پلاٹ پیچھے چھوڑے، بزنس کے راستے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، اس نے بے وقوفی کی زندگی گزاری ہے۔ اور سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ قرآن والے بیٹھے، اللہ توفیق دے، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، کبھی آیا کرو مدرسے، کسی کو بیٹا کہہ کے آواز دو۔ دیکھو میں جانتا ہوں اکثر غریب بچے ہی مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، امیر کا تو بچہ پیدا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بنانا، پولیس والا بنانا تاکہ سب سے زیادہ حرام کھائے، ڈاکٹر بنانا تاکہ سرنجوں میں پانی بھر کے لگائے، لوٹ لے قوم کو۔ سنے، امیر دولت کی طرف بھاگتے ہیں، غریب دین کی طرف جایا کرتے ہیں۔ آیا کرو کبھی مدرسے، دیکھو کچھ بچوں میں سردی میں بھی گرمی کے کپڑے ہوتے ہیں نا حضرت، کسی کا کرتا یہاں سے پھٹا ہے، کسی کا پائجامہ پھٹا ہے، اتنے ہلکے کپڑے کہ جنہیں ہمارے بچے پیر میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے، وہ قرآن والے پہن کے گھومتے ہیں۔ کبھی آؤ اور تجھے لگتا ہے کہ باپ کو قبر میں راحت ملے اور باپ قبرستان میں، پکڑ قرآن والے کا ہاتھ، اجازت لے قاری صاحب سے، کہا حضور کا یہ مہمان اب میرا ہو گیا ہے، یہ جب تک یہاں پڑے گا اس کا خرچہ میں اٹھاتا رہوں گا۔ اتنا کیا، میرے حساب سے ایک بچے کا خرچہ سال میں 12,000 لگ بھگ، مطبق کا خرچہ کتنا؟ زور سے بولو، مر کیوں گئے ہم لوگ؟ کتنے؟ اور کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو اگر مسالہ کھاتا ہے تو مہینے میں 2-3 ہزار کا نہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہے؟ اب میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو پردیس رہتے ہیں، جو مشکلوں میں رہتے ہیں، پیسے لے کے دعائیں دینے والے بہت ملیں گے، پیسے لے کے دعائیں دینے والے بہت ملیں گے، کلیجہ ٹھنڈا کر کے دعائیں دینے والے قرآن والوں کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے۔ آپ پردیس رہتے ہو نا تو آپ کوشش یہ کرو کہ آپ کے پیچھے دعائیں دینے والا ہو، آپ ایک بچہ قرآن والا لے لیں، ایک بچہ، اور کہنا اس کا 1 سال کا خرچہ میرا ہے۔ سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ مہینے بولو، اور سال کا خرچہ کتنا بتایا میں نے؟ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، ہے نا؟ لیکن پرماننٹلی ایک حضور کا مہمان آپ کے گھر پہ کھانا کھاتا رہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ کام میں ممبر والوں سے بھی کہوں گا، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، اور آپ بھی کریں۔ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کرتے یا آپ نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں جو نہیں کرتے وہ بھی کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ وجہ بتاؤں؟ ایک شخص تھا روزانہ 1 روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا تھا، کتنی؟
جلدی بولو، جلدی سے 2 منٹ رہ گئے. کتنی؟ ایک روٹی اللہ کے نام پہ صبح میں صدقہ کرتا. ایک دن سویا، خواب میں حضور آ گئے. آقا نے فرمایا کیا بات ہے، روز خدا کی دعوت کرتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے؟ قدم پکڑے، کہا محبوب خدا کی دعوت کب کی میں نے؟ اللہ تو دعوت کھانے سے پاک ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کیا تو روزانہ ایک روٹی خدا کے نام پہ نہیں دیتا ہے؟ اس نے کہا جی دیتا ہوں. تو فرمایا جب تو ایک روٹی خدا کے نام پہ دیتا ہے نا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب مل جایا کرتا ہے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا حضور آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے کہا میری دعوت کا آسان طریقہ ہے. جب بھی تیرا جی چاہے نا کہ تو میری دعوت کرے تو تھوڑی سی سبزی لے، تھوڑی سی روٹی لے. تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن والے رہتے ہیں، جا کے یہ کھانا کسی ایک قرآن والے کو کھلا دے. جب رب کے نام پہ روٹی بانٹے گا تو رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب قرآن والوں کو کھلائے گا محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کریں گے انشاءاللہ. ورنہ حقیقت کیا جانتے ہو؟ اگر کسی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو تو دھوکے میں مت رہنا. میں صاف بات جانتا ہوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. اٹھایا پلاٹ میں سے سٹک گئے. حضرت عثمان غنی جنہیں بار بار جنت کی بشارت ملی ہے وہ بھی قبر کو دیکھ کے روتے تھے. کسی نے کہا تھا داماد نبی ہو، ساتھ میں غنی ہو، اور ساتھ میں حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پھر قبر دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر یہ آسان تو سب آسان، اور اگر یہ مشکل تو سارا ہی مشکل. پوری زندگی مولویوں کو گالی دیتے رہے اور اب کہہ رہے حافظ جی ابا کی قبر پہ قرآن پورا کروانا. حق ہے، حق ہے. پوری زندگی قرآن والوں کو گالی دی گئی، پوری زندگی ان والوں کو حقیر کہا گیا، پوری زندگی مدرسے والوں کو ذلیل کیا گیا، اور اب انہی کے بچوں کو لے جا کے قبر پہ بٹھاؤ. تمہیں کیا لگتا ہے اگر قرآن شفاعت کر سکتا ہے تو قرآن شکایت نہیں کر سکتا؟ بالکل. بتاؤ مجھے، قرآن شکایت نہیں کر سکتا ہے؟ شکایت بھی کر سکتا ہے اور شفاعت بھی کر سکتا ہے. اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں قبر پہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن اور صاحب قرآن کا احترام کیا جائے. آپ یہ بات کاٹ باندھ لیجیے، قرآن کا بھی احترام کیا جائے اور قرآن والوں کا بھی احترام کیا جائے. مرنے کے بعد ابا کی قبر پہ پوری زندگی ابا نے گالی بکی اور پورا قرآن پڑھوا کے کہہ رہا جی میں نے رات ابا کو جنت میں دیکھا. لے بھائی ابا بھی اس کا دیکھ بھی یہی رہا. نیکی کیا تھی؟ کچھ بھی نہ، پورا قرآن ختم کروایا تھا ابا کی قبر پہ. پورا قرآن نہ مولوی ختم کرا لے قبر پہ. اگر زندگی میں قرآن والوں کی عزت نہیں کی ہوگی تو قبر میں خیریت نہیں. اللہ کہتے گا مالک میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ میرے پڑھنے والے کو زکاتی کہتا تھا، خیراتی کہتا تھا، ملا جی کہتا تھا. حق ہے، بے شک. پیچھے قرآن والوں کا بیٹھا. حق ہے، بے شک. اس لیے آپ سے گزارش ہے قرآن والوں کی عزت کرو. مجھے بات یاد آ گئی ہے، وقت میرا پورا ہو گیا، لیکن یہ بات بتا دوں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جنہوں نے خرچ کیا ہے قرآن والوں پہ. بتا دوں یا رسول اللہ. ناراض ہے، اگر مدرسے کا کھا کے بیٹھے تو بالکل نہ بولے، اور مدرسے والوں کو کھلا کے بیٹھے تو ڈٹ کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ، بے شک. ہاں جی، بڑی ہلکی آواز نکل رہی، بھوک لگ رہی مجھے تو کھا کے بھی بھوک لگنے لگی. نمبر ہی اتنی لیٹ آیا. آپ کو بھی لگ رہی ہوگی نا؟ چلو کھل کے بولو ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑے فائدے. آج ہی یہاں بیٹھے، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جنتیوں کی بھی لائن لگ جائے گی، جہنمیوں کی بھی لگ جائے گی. جنتی لائن میں قرآن والے دکھائی دیں گے، جہنمی لائن میں ایک بستی کا ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ انہیں دیکھ کے کہے گا آپ جی ادھر دیکھیں ذرا ادھر، کیا بات ہے پہچانا مجھے؟ کہا نہیں. کہا میں وہ ہوں جنہوں نے ایک دن تمہاری جیب میں پارلے لا کے ڈالا تھا اور میں نے کہا تھا حافظ جی سے میری طرف سے کھا لینا. کہیں گے اچھا پہچان تو لیا. کہا مجھے آج اس پارلے کا بدلہ چاہیے. پارلے جی سمجھ میں آ گئی؟ کہ اس کا بدلہ چاہیے، یا ایک گلاس پانی پلایا تھا، ایک پلیٹ چاول کھلائے تھے یا کھانا کھلایا تھا، اس کا بدلہ چاہیے. آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ایکو کم کر دو، اسے آواز دو.
کہا کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، تم جا رہے ہو تو مجھے بھی لے کے چلو۔ اب یہ حافظ یہیں رک جائے گا، جو آگے والے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو پیچھے کھڑے وہ رک جائیں گے۔ پیچھے والے شور مچا کے کہیں گے اور لائن کیوں رک گئی ہے، آگے کیوں نہیں چلتے ہو؟ رب فرمائے گا فرشتہ پوچھو تو صحیح، یہ جانے والے جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ایک فرشتہ آ کے دریافت کرے گا لائن آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ تو وہ جو حافظ قرآن آ کے کھڑا ہوگا کہا کہ میں تو جنت میں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ جو جہنم کی لائن میں کھڑا ہے یہ آگے نہیں جانے دے رہا ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے ایک مرتبہ کھانا کھلا دیا تھا، ایک مرتبہ پانی پلا دیا تھا، آج اس کے بدلے میں جنت مانگ رہا ہے۔ رب سے جا کے فرشتہ کہے گا مالک جھگڑا جنت کا آ کے پڑ گیا ہے، ایک شخص نے ضد کر لی ہے کہ اس کو جنت چاہیے۔ کہا قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے آ کے پوچھیں گے بتا تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہے گا مالک سے کہہ دو میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، وہ قریب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ بندے سے محبت کرنے والا، وہ کہے گا فرشتوں اس سے کہہ دو بات ایک کی نہیں ہے، وہ پوری لائن کو دیکھے، وہ جسے جسے کہتا جائے گا خدا اس کو جنت دیتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا ہاتھ مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور بریلی والے نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ بھی ایک کلمیہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت چند مسائل میں گھیر کے رکھ دیا گیا اور چند لوگوں کا بنا کے رکھ دیا۔ ہاں یہ بھی ایک کلمیہ ہے، چند لوگوں کا رہ گیا ہے اور چند مسائل میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت الجھ گیا، ورنہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت تو یہ بھی ہے نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ یہ بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے۔ اور سنو لوگوں نے اپنے حساب سے تعارف کرایا اعلیٰ حضرت کا، اپنے حساب سے جس کا جو سسٹم سیٹ تھا نا وہی والا کرا دیا۔ اب کوئی وہابی کے خلاف بول رہا تو پوچھا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کہہ رہا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر۔ آدمی سوچ رہا اعلیٰ حضرت قصائی تھے۔ ہاں اپنے حساب سے صحیح بتاؤں، اس صدی کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ حق بے شک۔ یہ کرا ہوا اعلیٰ حضرت کو ایسے بتاؤ، اس صدی کے سب سے بڑے صوفی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور اس صوفی کی شان یہ تھی کہ پوری زندگی میرے امام پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا آتا تھا سارا قرآن والوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے مال پر، اور کبھی اعلیٰ حضرت نے اکٹھا کیا ہی نہیں، پورا منظر اسلام اپنے باپ کی زمین سے چلا گیا۔ کسی نے کہا بھی تھا ایک دیوان لکھ دو، کس پہ؟ نواب صاحب پہ۔ کہاں کے؟ نان پارا کے۔ کیا ملے گا؟ اتنا چندہ مل جائے گا، سال بھر منظر اسلام چلے گا۔ اسے کہتے ہیں توکل علی اللہ، اور اسے کہتے ہیں غلامی رسول۔ نذرانے لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے، چندے لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام نہ کرو، تبلیغ دین کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام استعمال ہونا چاہیے۔ بے شک حق ہے۔ بہت غور سے سنیے، کہا لکھ دو، بے شک حق۔ پھر انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کیا بات کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول غار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، بیٹھا ہوا ٹک ٹکی باندھ کر تک رہا ہے۔ لگتا ہے اب نواب صاحب کا نام آئے، اب آئے، اب جو قلم اٹھا کے رضا کا ناک سے فارغ ہوئے، اب کھال ادھیڑنے کی باری تھی۔ آپ نے کہا معلومت میں اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے تھا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, फैजान ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत सवाद आजम है, ना ये चंद लोगों में है और ना ये चंद लोगों का है, ये सवाद आजम है। हर उस जगह मसलक आला हजरत है जहाँ ये नजरिया है कि उन्हें देखा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गया। क्या बात, हक है, हक है, बेशक यूं तशरीह होनी चाहिए आला हक है, बेशक हक है, बेशक। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी बोले, मेरे अमाल का बदला जहन्नमी मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। जाने न दिया। ओ भाई नेक काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कितने लोग जाते हैं जरा जल्दी बता दो भाई? सारे ही जाते हैं? जो नहीं जाते अल्लाह उन्हें चार कंधों के जरिए ही पहुंचाएगा। जाना जरूर है। दुआ नहीं की है, बताया मैंने भाई। याद रखो, जाकिर इस्माइली साहब, अजमत रजा भागलपुरी साहब, हुजूर सैयद साहब क़िबला, इनकी तो खैर बात ही अलग है। इनसे पूछो कुरान हम तक पहुंचा कैसे। बेशक मैं वक्त होता तो बात करता कि कुरान यहाँ तक कैसे आया है, हक है, बेशक फिर लगता कि कुर्बानी किसे कहते हैं, मैं बताता। लेकिन अभी कुछ बताना चाह रहा था मैं, ज़हन से बात निकल जाती है फौरन। ये बहुत बड़े बड़े लोग मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। कब्रिस्तान जाते हैं, बहुत डर के बोल रहे हो, जाते हो कि नहीं? किस दिन? जुमे के दिन जाया करो। जुमा के दिन खाली शबे बरात और शबे कदर में जा रहा, अब्बा की कब्र पे अगरबत्ती लगाई और कह रहा हो बड़ी खुशबू आ रही है अब्बा में से। ले भाई सुनो, इन्हें कुरान नहीं पढ़ाओगे तो ये कब्र में आग ही लगाएंगे। बेशक शबे कदर में ना अब्बा की कब्र पे चूना फेर दिया, जो घास के हक है। समय से वो फोड़ दी हमने, काट दिए। कह रहा क्यों कि अब्बा की कब्र साफ रहनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत तस्कीन मिल रही थी हवा घास की तस्वीर है वो भी ले आया बेशक और चूना फेर दिया ताकि इस पे घास जमे ही नहीं। पूरी लाइटिंग कर देता कब्रिस्तान में और कह रहे हमारे गांव के कब्रिस्तान देखे मजा ना। मैंने क्यों? और सब में बला भी बलाते। मैंने कहा तेरे यहाँ के मुर्दे ऊपर टहलते। सही बताओ, हक है, बेशक ये उलमा बैठे हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हक है, ऊपर के उजाले से अंदर के अंधेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हक है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम कदम है है राह राह खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। पड़ेगा फर्क। ऊपर 1000 लाइटें लगा लो, ऊपर सुबह से शाम तक घास खोदी, मगरिब के टाइम जनरेटर में हैंडल मारा और अब्बा की कब्र पे बलब 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 बलब। अंदर से अब्बा चीख के कह रहा बेगैरत, ये तूने हजारों लाइटें लगाई है, ये सुबह से झाड़ू लगा रखा के तू पता इससे मुझे क्या मिल गया है। तेरी 1000 लाइटों से मेरी कब्र को कोई राहत नहीं मिली है। अगर तुझे कब्र में उजाला करना था तो ये लाइटिंग न करता, ये जनरेटर न लगाता, ये अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ न लेके आता। अगर तू आया था तो कुरान पाक की कोई छोटी सूरत पढ़ के सुना के चला जाता। उस छोटी सी सूरत के सदके में तुझे राहत मिल जाती, मुझे कब्र में खुदा की रहमत मिल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया मेरे अजीज खर्च करो, कुरान वालों पे लगाओ। मैंने कहा कब्रिस्तान जाते हैं ना, आपने कब्रें देखी होंगी, वहां टूटी हुई भी होंगी, फूटी हुई भी होंगी, गली हुई होंगी, लकड़ी भी दिखती है, कफन भी दिखता है, हड्डियां भी दिखती है। ये सारी क्वालिटी कब्रियों में है। तुम्हें क्या लगता है वो जितनों की कब्रें हैं क्या उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, वो पैसे वाले नहीं थे? हम तुम्हें पे तो बट बट के 2-2 बीघे रह गई। वो जो कब्रिस्तान में लेटे वो 100-100 बीघे के मालिक थे। हिसाब लगा लेना, अपने बाप से पूछना। वो 100-100 बीघे के मालिक थे, हमारी बटते बटते 2-2 रह गई है। जब 100 बीघे वाले की औलाद अपनी ना हुई तो 2 बीघे वाले की औलाद अपनी हो सकती है? बताओ। फूल
डालना तो बड़ी बात, जिस औलाद को बाप की कब्र पे मिट्टी डालने का वक्त ना हो वो तेरी कब्र पे फूल डालेगा। इसलिए अपने जीते जी काम कर जाओ ऐसे कि कोई कब्र पे ना भी आए ना तो कोई हाथ ना भी उठाए, सवाब तुम्हारी कब्रों में आता रहना चाहिए। और वो काम का तरीका ये है कि अपना पैसा कुरान वालों पे लगाओ। फर्ज कर लो तुमने एक बच्चे पे 12,000 लगाए, उसने 12 बच्चों को पढ़ाया, उन 12 ने फिर हर एक ने 12 को पढ़ाया, फिर उन 12 में से हर एक ने 12 पढ़ाए। अब बताओ कयामत तक कितने कुरान वाले पढ़ते रहेंगे। अब देख खुदा की रहमत जब देती है तो ऐसे देती है, तूने एक को पढ़ाया था, अल्लाह तुझे लाखों के कुरान पढ़ने का सवाब पहुंचाता रहा। हक है बेशक, लग जाओ, हक है बेशक, इनकी खिदमत में लग जाओ, और फिर देखो इंशाअल्लाह मरने का मजा भी और है और जीने का मजा भी और आएगा। इनकी खिदमत कीजिएगा। अल्लाह करे हर घर में ऐसे कुरान के कारी पैदा हों, हर घर में ऐसे कुरान वाले पैदा हों। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। हाँ एक बात रह गई है, वो एक पर्चा आया था, उस पर्चे में लिखा था क्या शौहर मरने के बाद औरत का मुंह देख सकता है कि नहीं? हाँ देख सकता है कि नहीं, उसे छू सकता है कि नहीं? ओ भाई उसमें यह भी लिखा था कि रिवाज ये है कि शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को शौहर का चेहरा देखने नहीं दिया जाता। ये सितम न किया करो, शरीयत ने जब देखने की इजाजत दी है तो अपनी तबीयतें इसमें रासिख न किया करो। उससे पूछ जिसकी दुनिया उजड़ गई है और अब उस बेचारी को मुंह तक देखने नहीं दिया जाता, जबकि शरीयत ये कहती है कि इंतकाल के बाद बीवी शौहर को देख सकती है और शौहर बीवी को देख सकता है। ये सवाल किया गया था। उसके अलावा सारी बातें इसी तरह की रिलेटिव थी। बस इतना समझ लो कि जब तक औरत इद्दत में रहती है उसका ताल्लुक शौहर से जुड़ा रहता है। बस ये फाइनल बात है। मौला करीम मेरे बोलने में जो कुछ भी आमदन साफन लफ्जन खता हो गई हो हबीब के सदक़े में माफ फरमाए, बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही।